جی جی کوشچن بیٹا جی آپ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو اپنا گھر بچانے کے لیے اگر جھوٹی قسم کھا لے تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے گھر کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حکیم صاحب اس میں سوال ظالم ہے ویسے اور قرآن کی قسم خالی بات قسم جو ہے اصل میں دیکھیں ایک ویسے جملہ ہے کہ دروغ مصلحت آمیز بے از یا راست یہ فتنہ انگیز. ایسا جھوٹ کہ جو مصلحت کی بنیاد پر بولا جائے وہ اس سچ سے بہتر ہے کہ جو جس سے فتنہ پھیل جائے. اب یہ گھر بچانا سے مراد میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں بیوی کا تعلق ہے اور طلاق تک نوبت آنے والی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ خاتون وقتی طور پر اس چیز کو ٹالنے کے لیے اور کہہ دے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جس پر غضبناک ہونا ہے وہ طلاق. حضرت ویسے کبھی کبھی یہ باتیں جب سنتے تو اللہ پہ پیار نہیں آتا؟ جی اللہ سے بڑی محبت نہیں ہو جاتی؟ اللہ نے کتنی آسانی کر دی. اس کا حل پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دیا کہ اگر وقتی طور پر تم نے ایسا کر لیا ہے تو پھر اس کے کفارے کے لیے اس جھوٹی قسم کے لیے تم نے جو ہے وہ صدقہ دے 3 مسکین کو کھانا کھلا دو یا جو ہے وہ 3 مسکینوں کو جو ہے وہ کپڑا مہیا کر دو یا 3 روزے رکھ لو. یہ 10 مسکینوں ایک اور سوال لے لیتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر ہماری جیب میں چابی موبائل پرس وغیرہ ہو پیسے وغیرہ اس پہ تصویریں وغیرہ ہوں تو اس سے نماز قبول ہو جاتی ہے؟ بلال بھائی اس کے اندر علماء کی آراء مختلف ہیں لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک جو چیز ڈھانکی ہو ڈھکی ہو بٹوے کے اندر پیسے ہیں اس کے اوپر چاہے قائد اعظم جس کی مرضی تصویر ہے نماز ہو جائے گی. جو چیز چھپی ہوئی ہو ڈھکی ہوئی ہو اس کے اوپر پردہ ہو تو اس کے اندر نماز ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بھی نکال کے پڑھی ہے. لیکن اب اصل بات یہ ہے کہ جو دین ہے وہ فقہ الواقع کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات میں اب اگر ہم لوگوں کو کہیں گے کہ جیب سے نوٹ بٹوے میں سے سارے نکال کے باہر رکھ دو تو شاید بات نہ کوئی مانے گا نہ اس کا اثر ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ ان کو کہا جائے کور کر کے رکھو مسجد کے نمازیوں کو کے ایمان کو مطلب خطرے میں نہ ڈالیں کہ سارے لوگوں نے پیسے باہر رکھے ہوں پھر یہ بھی توقع کی جائے کہ وہ نماز بھی ادا کریں. حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہم کرتے نا کہ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو 100 روپے کا نوٹ سامنے رکھ کے تو نہیں پڑھنا ہوتا جیب میں. ایسا ہی ہے نا. تو اگر چیزیں احتیاط سے ہے نا تو نماز ادا ضرور کرو. وہ ایک ہمارے دوست ہے آپ کی بات کاٹ رہی ہے جب وہاں باہر جوتیاں رکھے وہ چوری ہو جاتی تو موبائل کہاں رکھ کے پھر نماز پڑھے تو موبائل تو جیب میں پڑا. نہیں موبائل کے اوپر تو ہر تصویر بھی نہیں ہوتی نوٹ کے اوپر ہی ہوتی ہے. موبائل ہمارے ایک دوست نے بڑی دیر بحث کی کہ نماز یہاں یا یہاں کہاں ہاتھ رکھنی ہے. میں آخر تنگ آ کے ایک استاد تھے ہمارے انہوں نے کہا یار تو ہاتھ پیچھے باندھ لیا کر نماز پڑھا کر. یہ سوال نماز نہیں پڑھنی ہوتی. جی بسم اللہ. کون ہے بھائی؟ جی بیٹا. سر میرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے چھت پہ نماز نہیں ہوتی ایسا کیوں؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ کیوں نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. میں نے پچھلے روزوں کی ٹرانسمیشن میں سنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شرف حاصل ہے 6 بندوں کو پاکستان میں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ سجدہ کیا ہے. پر میں نے ایک مولوی سے پوچھا تو سجدہ کرنا اور نماز ادا کرنے میں تو بڑا فرق ہے نا یار. نماز پڑھی مطلب انہوں نے تو ایسا کیوں؟ بلال بھائی ویسے یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ وہاں پہ نماز نہیں ہوتی. آپ خود اندازہ لگائیں جو اب نئی منزلیں بنی ہیں وہ تو خانہ کعبہ سے بھی اوپر ہے تو وہاں سے بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. تو یہ بیٹا اب بتا سائنس ہے نا یہ. اب جو خانہ کعبہ یہاں پر ہے نا جو راستے ہیں وہ چاروں اطراف میں ہیں. لوگ جو یہاں پر ہیں وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اوپر کی طرف ہے لیکن رخ آپ کا کعبہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ کے اندر نماز ثابت ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہاں سے لے کے آسمان تک ہر جگہ نماز جو ہے وہ اور یہ بھی ثابت ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ اذان ہوئی ہے. حضرت بلال حبشی نے اذان دی. حضرت علی نے. جی بسم اللہ. جی بلال بھی ابھی میرا یہ کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم وہاں تک جائیں. سوالات جو ہیں وہ ہمارے پہلے آڈینس میں سے اگر ہم پوچھ لیتا کہ یہ سوال کر لیں پھر اپنے موضوع پہ آتے ہیں. جی بیٹا آپ سوال کیجیے گا. جی آپ. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ قرض لے کر حج یا عمرہ ہو سکتا ہے؟ کس پہ؟ قرض لے کر عمرہ یا حج ہو سکتا ہے؟ بلال بھائی قرض لے کر حج اور عمرہ کرنا یہ جائز بھی ہے درست بھی ہے ایک شرط ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ انسان اپنی مالی حیثیت کا جائزہ لے کہ میں یہ قرض ادا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ نہیں. اگر وہ یہ گارنٹی کیسے کرے گا کہ میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں؟
ہاں تو اس لیے قرض لے کے حج یا عمرہ کرنا جائز ہے نا؟ نہیں جائز تو ہے، لیکن میں قرض لے کے میں نے کر لیا اور میں وہیں پہ مر گیا تو میں نے تو قرض واپس نہیں کیا جبکہ میری نیت تھی واپس کرنے کی. لیکن قرض تو پھر بھی اگر قرض ادا کرنے والا نہ بھی کرے تو اس کے وارثوں کو تو ادا کرنا ہی پڑتا ہے شریعت میں. وارث ادا کریں گے. تو حضور میں حج اس وقت کیوں نہ کروں کہ جب میں نے اپنی دنیا کے سارے معاملات ٹھیک کر لیے. بالکل حج فرض ہی صاحب حیثیت پہ ہے، لیکن آپ کا ایک غریب بندہ اس کا دل کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر مجھے 20-25 ہزار روپیہ مل جائے تو میرا حج ہو جائے گا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ علامہ صاحب وہ جو سرکاری سارے حج کرتے ہیں وہ تو پھر جائز ہو گئے جو ہمارے پیسوں پہ کرتے ہیں. کون؟ وہ ساری حکومت، وہ صاحب نصاب، یعنی ان مستحقین میں 200 روپے ٹیکس نہیں دیتے سال کا، وہ صاحب حیثیت نہیں ہے. ان کو زکوٰۃ لگتی ہے یا صدقات لگتے؟ یہ بھی تو دیکھیں جو حج کرنے جاتے ہیں. جو آپ ان کا بینک اکاؤنٹ دیکھیں، ان پہ خیرات، صدقات اور سب کچھ لگتا ہے. اچھا، یعنی انہوں نے اکاؤنٹ خالی کیا. موقع کیوں دے رہے ہیں کہ جب ایک شخص کے پاس، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، جب ایک شخص کے پاس حیثیت نہیں ہے تو وہ قرض، وہ اپنی زندگی کی مثال دے سکتا ہے. حضرت عمر ثانی تھے، حضرت عمر ثانی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ اور اٹھ کے چلے گئے، ظہر کی نماز پڑھی اور سونے چلے گئے. جب اب اٹھے تو وہاں پہ کچھ لوگ آئے ان سے معاملہ پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں ابھی تھوڑا سا آرام کر لوں پھر میں اٹھ کے جواب دوں گا. بیٹا حضرت عمر ثانی کا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بابا آپ کو یقین ہے کہ آپ اٹھیں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ اٹھیں گے؟ اتنی سختی اور باقاعدگی. میں آپ کی تائید میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں جہاں پہ آسانی اور رخصت تو اس وقت قبول کرنا چاہیے، لیکن سوال جواز کا ہے کہ آیا جائز ہے یا حرام ہے. جائز ضرور ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے تو اس کی تائید میں تو حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، چند صحابی ایک آدمی کے اوپر سایہ کر رہے ہیں. نبی کریم نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ مسافر ہے اور اس لیے روزہ رکھا ہوا ہے. نبی کریم غصے میں آ گئے کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی تجھے کس نے کہا؟ کیا نبی ہے. اسی طرح ایک بوڑھا پیدل حج کی آسانی دی ہے تو آسانی لو، اویل کرنی چاہیے. غریب آدمی کو اللہ نے آسانی دی ہے، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں، وہ اویل کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی خواہش رکھتا ہے میں اللہ کا گھر دیکھوں اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے، اور قرض دینا، کیا قرض دینا ثواب نہیں؟ یہ بتائیں. ہائے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرض حسنہ مانگا ہے لوگوں اور غریبوں کو دینے کے لیے. حضرت ایک آخری جملے، چند لمحے ہیں، اس بات کو واضح طور پہ بتا دیجئے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تم میری بیعت کر لو اور میں تمہیں قرب الہی دلوا دوں گا، میری مجلس میں آؤ، بیٹھو، یہاں پہ آنکھیں بند کرو، توجہ کرو میرے ساتھ مل کے، تو اللہ کی قربت تمہیں حاصل ہو جائے گی. کیا یہ شرعاً جائز یا ممکن ہے؟ دیکھیں، قرب الہی کے لیے جو جیسے قرآن کریم نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نیک بندے اس انداز کے ہوتے ہیں. یہ ہر ایک پر لاگو نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ دعویٰ کرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں ضرور کہ ان کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ولی اللہ کلیم نہیں کرتا کہ میں ولی اللہ، وہ کبھی آپ کلیم نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص بیعت کرنے کے لیے آیا اور 2 سال تک خدمت میں لگا رہا اور خلوت و جلوت میں جان رہا آتا رہا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور اب میں اجازت چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس کے دل کے خطرے کو بھانپ لیا. ارشاد فرمایا کہ کیسے آئے، کیسے تھے تم؟ کہنے لگے صاحب میں آیا تو بیعت ہونے کے لیے، لیکن میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے میں بیعت نہیں ہونا چاہتا. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی رمضان مبارک کے روزے مجھ پر فرض ہیں تو میں نے کبھی روزہ چھوڑا ہے؟ کبھی نماز میں نے وقت پر ادا نہیں کی؟ میں نے باقاعدگی سے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں، اگر بیمار ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ نماز میں نے کبھی چھوڑی ہے؟ میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کبھی کسی کو جو ہے وہ ایذا دی ہے؟ اس نے کہا یہ چیزیں تو میں نے نہیں دیکھی. تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ. یہ استقامت فی الدین جو ہے وہ کرامت پر فوقیت. یہی شریعت کا اصول ہے کہ شریعت کا پابندی ولی اللہ ہو سکتا ہے، شریعت سے دور رہ کے وہ ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا. انتہائی ممنون، انتہائی ممنون، انتہائی شکریہ. آج انشاءاللہ تعالیٰ جب سحری میں ملیں گے تو ہمارا موضوع جو ہوگا وہ ہوگا طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل اور عورت کے حقوق. یہ بڑا اہم ہے، اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے خاص طور پہ کہوں گا کہ اس کو ضرور دیکھیں. لیکن
ایک بات کہتے ہوئے اجازت مانگوں گا. جی جی جی. حضرت بابا فرید شکرگنج تھے, وہ محفل میں بیٹھے تھے تو دسترخوان لگا ہوا تھا بہت, تو اس میں سے ایک ہندو شودر, سب سے نیچے کا درجہ شودر آ کے بیٹھ گیا. اس کے سامنے کوئی بیٹھا نہیں کھانا کھانے کے لیے, تو آپ نے دیکھا کہ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں, سامنے اس کے کوئی نہیں بیٹھا, نہ اس کے سامنے کھانا رکھا. آپ اپنی مسند سے اٹھے, بڑے بزرگ ہو چکے ہوئے تھے, سامنے جا کے بیٹھے اور اسے کہا کہ تجھے کوئی نہیں پوچھ رہا یہاں پہ. کہا مجھے نہیں کوئی پوچھ رہا. کہا اچھا آ تو اور میں بیٹھ کے کھاتے. اس نے کہا حضرت مجھے موقع دیجیے, میں باہر جاتا ہوں. 5 منٹ میں واپس آیا, وضو کر کے خاندان کو لے کے, کہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے تو پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے. یہ انداز ہے قرب الہی کا. جب لوگوں کے دل جیتیں گے پھر اللہ بھی آپ کو ضرور جیتے گا.